السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ بھی پہلے واقعے کا دوسرا حصہ ہے جو کہ ہاشم ابن مقنع کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا واقعہ۔ تو ہاشم کے علم کی شہرت پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ نوجوان طبقہ میں وہ مقبول ہوتا چلا جا رہا تھا کیونکہ وہ ایسی باتیں اور داستانیں سنایا کرتا تھا کہ لوگوں کے منہ کھلے رہ جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اس میں کوئی پراسرار روح گھس گئی ہے جو اس سے یہ باتیں کہلواتی ہے۔ بہت سے ضعیف لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہاشم اب ایک پراسرار ہستی کیسے بن سکتا ہے، ورنہ ایک دھوبی کا بیٹا اتنا بڑا عالم کیسے بن سکتا ہے۔ یہ بات لے کر بہت سے لوگ اس بات کو ماننے بھی لگے کہ اس میں واقعی ہی کوئی روح ہے۔ لوگوں کی یہ باتیں اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ اس نے انسانی نفسیات کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ اسے علم تھا کہ لوگوں کو ایسی باتیں دلکش لگتی ہیں جو ان کے لیے نئی ہوں اور اس سے پہلے انہوں نے نہ سنی ہوں۔ اس نے اپنی باتوں میں جھوٹ کو شامل کر کے ایسی داستانیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ آہستہ آہستہ دلچسپی کا جذبہ حقیقت میں ڈھلنے لگا۔ ایک دن وہ برملا کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، خدا اس سے براہ راست خطاب کرتا ہے۔ کسی نے اسے نماز کے قریب جاتے نہ دیکھا تھا۔ بڑی عمر کے لوگوں نے لا حول پڑھی اور اس کی مجلس سے اٹھ گئے اور آئندہ سے اس کی مجلس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، لیکن نوجوان بیٹھے رہے۔ ہاشم بھی یہی چاہتا تھا کہ نوجوان طبقہ ہی اس کے کام آئے۔ اس کو علم ہو چکا تھا کہ لوگ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اس نے ایک دن اعلان کر دیا کہ مجھ میں کسی پیغمبر کی روح ہے، نعوذ باللہ، مگر تم لوگ یہ بات جا کر کسی سے نہ کہنا، لوگ یقین نہ کریں گے اور تمہیں مجھ سے جدا کر دیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ایک انسان کی روح کسی دوسرے انسان کے جسم میں آ جائے؟ اس نے غصے سے جواب دیا کہ مجھے ہرگز پسند نہیں کہ میری باتوں پہ شک کیا جائے، پھر بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کسی نے کہا ہمیں نہیں معلوم، تم ہی ہمیں بتا دو کہ ہماری روح اس وقت کہاں چلی جاتی ہے۔ اس نے ہنس کر کہا تمہیں معلوم نہیں اور مجھ سے بحث کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دراصل روح ہمارے بدن سے نکل جاتی ہے اور ہم پر وقتی موت طاری ہو جاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد روح واپس جسم میں آ جاتی ہے اور ہم لوگ جاگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی مجھ میں کسی پیغمبر کی روح داخل ہو گئی ہے۔ حاضرین میں کسی نے پوچھا کہ تمہیں تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ روح کس کی ہے؟ ہاشم نے جواب دیا معلوم ہے، مگر میں بتانے کا حکم مجھے ابھی تک نہیں ہوا۔ پھر سوال اٹھا کہ اس طرح تو تم ہم میں کبھی کسی کی روح بھی داخل ہو سکتی ہے، تو اس بات کا بھی جواب دو۔ اس نے جواب دیا ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں بار بار جنم لیتا ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی روح ہم میں حلول کر جاتی ہے۔ بزرگوں کی مخالفت کی وجہ سے ہاشم کو وہاں سے دوبارہ جانا پڑا۔ وہاں سے نکل کر اس نے دوبارہ نگر گھوما، کئی گاؤں گیا، کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن اچانک ہاشم لوٹ آیا۔ اس مرتبہ اس نے کچھ نئے علوم بھی سیکھے تھے جن میں طب اور کیمیا بھی شامل تھے۔ اس کے آنے کے 3 دن بعد ہی گاؤں میں کسی کو سخت بخار آ گیا۔ ہاشم اسے دیکھنے گیا۔ مریض کو دیکھتے ہی وہ مرض کی نوعیت سمجھ گیا، کچھ دوائیں اپنے سامنے پلائیں اور بخار فوراً ہی اتر گیا۔ اسے بھی ہاشم کی پراسراریت کا شاخسانہ قرار دیا گیا۔ لوگ طب سے واقفیت تو رکھتے تھے لیکن یقین نہ تھا کہ دھوبی کا لڑکا طبیب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی روح حلول کر گئی ہے۔ جب سے وہ آیا تھا لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ مختلف طرح کے تجربات کرتا رہتا ہے۔ کبھی آگ جلا کر مختلف دھاتوں کے ٹکڑے اس میں ڈال رہا تھا، تو کبھی پیالے میں پارا رکھ کر اس سے کھیل رہا ہے اور کبھی بوتل میں تیزاب ڈال کر اس میں لوہے کے ٹکڑے ڈال رہا ہے۔ اب وہ باتیں بھی کم ہی کیا کرتا تھا۔ علم کیمیا اس وقت اس کا مطلب اس طرح ہوتا تھا کہ جو علم جس میں کم قیمت دھاتوں کو ایک خاص تناسب سے ملا کر سونا بنانے کے دعوے کیے جاتے تھے، ایسے علم کو علم کیمیا کہا جاتا تھا۔ ہاشم بھی انہی تجربات میں گھنٹوں مشغول رہا کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس بیٹھتے رہتے، وہ خاموشی سے تجربات میں لگا رہتا۔ انہی دنوں اس پر بخار کی کیفیت طاری ہوئی، پھر دانے نکلنا شروع ہوئے، پورا چہرہ دانوں سے بھر گیا، بدبو ایسی پیدا ہوئی کہ کوئی قریب ہی نہ آتا۔ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسے پاکیزہ روح ہے جس کی بنا پر اس پر عذاب نازل ہو گیا ہے۔ اب لوگ دروازے سے باہر ہی کھڑے رہا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے کہ وہ اپنا علاج کیوں نہیں کرتا، اس پر یہ عذاب کیسا؟ ہاشم نے بھی یہ سب باتیں سنی اور ایک دن انہیں بلا کر کہا، ایک سے سوال پوچھا، کسی نے ایوب علیہ السلام کا ذکر سنا ہے؟ سب نے کہا ہاں ہم نے سنا ہے۔
اس نے مزید سمجھایا کہ انہیں ایسی بیماری تھی کہ پورا بدن گل گیا، لوگ انہیں بستی سے باہر چھوڑ آئے۔ کیا تم میں سے کوئی جھٹلا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہ تھے؟ مجھے بھی یہ مرض اللہ کی جانب سے ملا ہے، وہ میرا امتحان لے رہا ہے اور میں صبر کر رہا ہوں۔ شکایت کروں گا تو پورا گاؤں زمین میں دھنس جائے گا۔ باتیں کرنے کا تو وہ ماہر تھا، سب کو اس نے قائل کر لیا۔ سب توبہ کرنے لگے کہ کیسے اندیشے ہم نے پیدا کر لیے تھے۔ سب نے کہا ہم تمہارے لیے کسی اچھے طبیب کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہاشم نے انہیں سختی سے منع کیا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، خبردار کسی کو میرے پاس نہ لانا۔ اللہ ہی نے مجھے یہ مرض دیا ہے اور اللہ ہی مجھے اس سے شفا دے گا۔ جب بھی کوئی اس کی بیماری کی بات کرتا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی باتیں کرتا کہ لوگوں پر روک پڑے اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم پایا سمجھا جائے اور اس کی عزت کرے۔ دراصل اس کو شدید قسم کی چیچک نکلی تھی جس کا وہ چپکے چپکے علاج کر رہا تھا اور لوگوں پر ظاہر کر رہا تھا کہ اللہ اس کے علاج کر رہا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور خاص مرہم دے کر جاتے ہیں جسے وہ چہرے پر مل لیتا ہے، جلد صحت یابی ہوگی۔ دائنے آہستہ آہستہ خشک ہوتے چلے گئے مگر چیچک کے نشانات سے چہرہ مزید مغرو ہو گیا تھا، ساتھ ہی ایک جانب کی آنکھ بھی بیٹھ گئی تھی۔ چیچک کا علاج وہ جانتا تھا لیکن اس نے اپنی آنکھوں کا علاج کے بارے میں کچھ نہ پڑھا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کے علاج سے واقف نہ تھا۔ سو آنکھ گنوا بیٹھا اور بدصورتی میں 4 چاند لگ گئے۔ ساتھی دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات اندھیرے واپس آتا تھا۔ مصروفیات پراسرار ہوتی جا رہی تھیں، لوگ کہتے وہ روحوں سے باتیں کرتا ہے۔ اس کا پیچھا کیا گیا تو واقعی عجیب حرکات کرتا پایا گیا، مراقبہ کی حالت میں بیٹھا ملتا تو کبھی مختلف تجربات کرتا پایا گیا۔ تجربات میں کچھ کامیابی ہوئی تو مددگاروں کی ضرورت درپیش ہے، بے روزگاروں کی کمی نہ تھی۔ چند نوجوانوں کو کیمیا گری کے شعبے دکھا کر مرعوب کیا اور اب وہ ہر وقت ساتھ رہنے لگے۔ سونا بنانے کے تجربات کیے اور ایک مصنوعی چہرہ تیار کیا کہ اس کا مکروہ چہرہ کم سے کم لوگوں کے سامنے نہ آئے، اور اب وہ پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ پھر سوچا کہ اگر پیغمبر بنا تو نئے لوگ چہرہ دیکھنا چاہیں گے، سو اس نے کچھ اور ہی سوچ لیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کل رات تمہارے استاد نے ایک خواب دیکھا ہے کہ خدا کی روح مجھ میں حلول ہو گئی ہے، نعوذ باللہ۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا خدا کی بھی روح ہوتی ہے؟ اس نے کہا تم ان باریکیوں کو نہیں سمجھو گے، بس اتنا سمجھ لو کہ اب میرا حکم خدا کا ہی حکم ہوگا، نعوذ باللہ، یعنی کہ میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ خدا کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے جواب دیا دنیا میں خرابی حدوں کو پہنچ چکی ہے، میرے ذریعے اب دنیا کو سنوارا جائے گا اور تم لوگ میرا ساتھ دو گے۔ اس کے صلے میں کسی مناسب وقت پر تمہیں آسمانوں اور جنت کی سیر کرواؤں گا۔ ہاشم نے خوب خشک کر چکا تھا تو اس نے انہیں سجدے سے اٹھنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ ابھی یہاں سے جانے کے بعد کسی کو کچھ نہ بتانا، جب تک میں نہ کہوں آج کے بعد بس میرا ہی حکم ماننا ہوگا اور مجھے ہی تم سجدہ کرو گے، نعوذ باللہ۔ ہاشم نے سوچ لیا تھا کہ یہاں کے لوگ جو مجھے اور میرے آباء و اجداد کو جانتے ہیں وہ مجھے ہمیشہ پیر ہی سمجھتے رہیں گے، مجھے اب ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں لوگ نہ تو مجھے جانتے ہوں اور نہ ہی میری شکل سے واقف ہوں۔ اس نے خفیہ تیاری کی اور ساتھیوں کو سفر کے حکم دے دیا جن کے لیے پہلے سے ہی وہ گھوڑوں اور دیگر سفری سامان کی تیاری کر چکا تھا۔ ساتھیوں نے منزل کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا خدا کسی کے ارادے کا پابند نہیں، ساری زمین میری ہے، جہاں چاہوں گا قیام کروں گا۔ کل 20 افراد تھے جو اس کے ساتھ روانہ ہوئے، ایک گھوڑے پر 2 افراد سوار تھے، وہ خود اکیلا سفر پر پور رات کے اندھیرے میں وہ گاؤں سے نکلا۔ چاند کی روشنی میں اور بڑی خاموشی سے کسی کو آپس میں گفتگو کی بھی اجازت نہ تھی۔ صبح جب سویرا ہوا تو ساتھیوں نے دیکھا کہ ہاشم کے منہ پر سنہری نقاب تھا، وہ چہرہ اس سے چھپا ہوا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا اے رب کائنات یہ نقاب کیسا؟ ہاشم نے کہا اب میرے چہرے پر ایسا روب و جلال ہے کہ جس کے تم تاب نہ لا سکو گے، اسے میں نے جنت سے منگوایا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو بچپن سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، ہم سے کیا پردہ؟ ہاشم نے کہا پاگل نہ بنو، کیا میں نے موسیٰ کو اپنے ایک جھلک دکھا کر بے ہوش نہ کر دیا تھا؟ تو وہ موسیٰ تھے جو بے ہوش ہو گئے، تم تو خاک ہو جاؤ گے۔ میرا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا، اب ایسی ضد نہ کرنا جو میرے غضب کو دعوت دے۔ ساتھیوں نے کوئی سوال نہ کیا اور چلتے رہے یہاں تک کہ وہ ماور انہار کے علاقے کش میں پہنچ گئے۔ یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا جو جنگی نقطہ نظر سے بھی نہایت ہی اہم تھا۔
درختوں کی کثرت بتاتی تھی یہ یہاں رات کو اندھیرا رہتا ہوگا۔ اس نے آبادی سے ہٹ کر ویران پہاڑوں کا رخ کیا۔ اسے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ پہاڑوں کے درمیان ایک قلعہ پہلے سے ہی موجود تھا جو ویران تھا۔ اس کی فراست بتاتی تھی کہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ اس نے ساتھیوں کو قلعے میں بھیجا اور صفائی کا حکم دیا۔ اس کے دوستوں نے قلعے کو بھی اپنی کرامت سے تعمیر کیا۔ قلعے میں پانی کا ایک قدرتی چشمہ بھی موجود تھا۔ اب صرف غذائی ضروریات کا انتظام کرنا باقی تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیے اور کہا کہ قریبی گاؤں سے غذائی سامان گھوڑوں پر لے آؤ اور خبردار میرے بارے میں ابھی کسی کو کچھ نہ بتانا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ بھی نہ بتائیں کہ خدا زمین پر اترا ہے؟ ہرگز نہیں، میں رازق ہوں۔ پہلے ان کے لیے رزق جمع کروں گا، پھر انہیں اپنا مہمان بناؤں گا۔ اگر وہ پہلے آ گئے تو جنت کے پھل ان کے لیے بیکار ہوں گے، انہیں دنیاوی غذا ہی ہضم ہوگی۔ اس کے آدمی بستی گئے اور سامان اکٹھا کرتے رہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ برابر چلتا رہا۔ اناج اور مختلف چیزوں سے کوٹھڑیاں بھر گئیں۔ پھر اس نے گائے اور بکری جمع کرنا شروع کر دی تاکہ بوقت ضرورت گوشت کا بندوبست کیا جا سکے۔ جب کئی روز تک مخصوص افراد غذائی اجناس خریدتے رہے تو تاجر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ لوگ کس کے لیے اتنا اجناس لے جاتے ہیں، اور وہ بھی سونے کے ٹکڑوں کے عوض۔ کچھ پوچھو تو بتاتے بھی نہیں۔ کچھ لوگوں نے انہیں قلعہ فروکش میں جاتے دیکھا تو اسے نتیجے پر پہنچے کہ خلیفہ مہدی کی فوجیں قلعہ فروکش میں جمع ہوئی ہیں، کیونکہ ان دنوں یہ عباسی خلیفہ بنو امیہ سے جبتوں میں مشغول تھیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اس کا اگلا پارٹ بھی میں ضرور بناؤں گا، تو وہ بھی میرے چینل پر دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجئے۔ اگر کوئی ویڈیو میں مسئلہ ہے تو کمنٹ ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ، ملتا ہوں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔